نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے وضو کے فرائض اور وضو کے فرائض سے متعلق ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وضو میں 4 فرائض ہیں اور ان کا دھیان رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ایک بھی فرائض رہ گیا یا صحیح طرح نہیں ہوا، وضو نہیں ہوگا اور اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ وضو کے فرائض: نمبر 1، منہ دھونا، یعنی ماتھے پر بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کے کنارے سے دوسرے کان کے کنارے تک پورا چہرہ اس طرح دھونا کہ بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 2، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ اب ان فرائض سے متعلق ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ بھیگ جانے یا تیل کی طرح پانی چپڑ لینے یا آدھا بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہوتا ہے۔ اس کا لحاظ بہت ہی ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور نمازیں کارج جاتی ہیں۔ بدن میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ کیا جائے ان پر پانی نہیں بہے گا، جس کی تشریح ہر عضو میں بیان کی جائے گی۔ نمبر 1، منہ دھونا۔ شروع پیشانی سے، یعنی جہاں تک بال جمنے کی انتہا ہو، تھوڑی تک لمبائی میں اور چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے، اس حد کے اندر جلد یعنی سکن کے ہر حصے پر ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یہ جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں، اور اگر عادتاً جہاں بال ہوتے ہیں اس نیچے تک کسی کے بال جمے ہوں، ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ مونچھوں یا بھووں یا بچی، یعنی وہ بال جو نیچے کے ہونٹ اور تھوڑی کے بیچ میں ہوتے ہیں، بال اتنے گھنے ہوں کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے۔ اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں یعنی ہونٹوں کو چھپا لیں تو مونچھیں ہٹا کر ہونٹوں کا دھونا فرض ہے، چاہے مونچھیں گھنی ہوں یا گھنی نہ ہوں۔ رخسار، یعنی گال اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں، اس کا دھونا فرض ہے، لیکن اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہیں ہوں تو جلد کا دھونا فرض ہے۔ نمبر 2، ہاتھ دھونا۔ اس حکم میں کوہنیاں بھی داخل ہیں۔ اگر کوہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ بر بھی دھلنے سے رہ گئی، وضو نہیں ہوگا۔ ہر قسم کے جائز ناجائز چھلے، انگوٹھیاں، کنگن، کانچ، لاک وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے چھلے وغیرہ اتنے تنگ ہو کہ نیچے پانی نہ بہے، اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہے تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائی بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ ضروری نہیں۔ ہاتھوں کی 8 کائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا، کسی ایک بال کی نوک پہ نہ بہا تو وضو نہیں ہوا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں تو سب کو دھونا فرض ہے۔ اگر ایک منڈے پر 2 ہاتھ نکلے جو پورا ہے، اس کا دھونا فرض ہے، اور اس کی دوسرے کا دھونا فرض نہیں بلکہ مستحب ہے، مگر اس کا وہ حصہ اس ہاتھ کے ایسے حصے سے جڑا ہے جس کا دھونا فرض ہوتا ہے تو اتنے کا دھونا فرض ہے۔ نمبر 3، سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، ہوا ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ سر پر بال نہ ہوں تو جلد کے چوتھائی، اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کے چوتھائی کا مسح فرض ہے، اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ عمامے، ٹوپی، دوپٹے پر مسح کافی نہیں، لیکن اگر دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کے اتر کر دے تو مسح ہو جائے گا۔ سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہیں ہوا۔ نمبر 4، پاؤں کو گٹوں سمیت ایک دفعہ دھونا۔ چھلے اور پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے جو اوپر ہاتھ کے گہنوں کے بارے میں بیان کیا۔ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر دھاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا بہنا درکنار دھاگے کے نیچے تر بھی نہیں ہوتا۔ ان کو اس سے بچنا لازم ہے، اس صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ گہائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں
تلوے، ایڑیاں، کونچیں یعنی ایڑیوں کے اوپر موٹے پٹھے سب کا دھونا فرض ہے۔ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قصداً پانی بہے، اگر بلا قصداً احتیاطاً بھی ان پر پانی بہہ جائے، مثلاً بارش ہوئی اور اعضاء وضو کے ہر حصے سے دو دو قطرے بارش کے پانی کے بہہ گئے اور وہ اعضاء دھل گئے اور سر کا چوتھائی حصہ نم ہو گیا یا کسی تالاب میں گر پڑا اور اعضاء وضو پر پانی بہہ گیا تو وضو ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ان مسائل کی سمجھ آئی ہوگی۔ اسی پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔